دیکھیے، ایک بات تو فجر کی سنتوں کے متعلق یہ سن لیجئے کہ تمام سنتوں میں سے سب سے اہم سنتیں جو ہیں وہ فجر کی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی تاکید فجر کی سنتوں کے متعلق وارد ہے، دیگر کسی فجر کے متعلق نہیں ہے۔ آپ سفر حضر میں چھوڑتے نہیں تھے، فرمایا فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، ولو تردتکم الخیل، اگرچہ گھوڑے تمہیں روند کے نکل جائے۔ لہٰذا علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ آدمی کو فجر کی سنتوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات تمام سنتوں کے متعلق یہ ہے، چاہے وہ قبلیہ ہو یا بعدیہ ہو۔ قبلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی 4 سنتیں ہیں۔ بعدیہ وہ سنتیں ہوتی ہیں جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تمام سنتوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ لہٰذا مسجد میں جانے سے پہلے آپ گھر میں سنتیں ادا کریں، اور پھر جا کے دیکھ لیں، اگر جو آپ کو مل جائے وہ پڑھ لے، جو نہیں ملے اس کو وہ ٹھیک ہے، مطلب نماز جتنی مل گئی وہ امام کے ساتھ پڑھ لو، اور بقیہ نماز جو ہے وہ پھر آپ اپنی دہرا لو۔ اب اگر آپ مسجد کے سنتیں نہیں پڑھی ہیں اور امام نے ابھی بھی نماز کھڑی کی ہے، اور آپ کو یہ امید ہے کہ میں ابھی سنتیں پڑھ کے امام کے ساتھ مناسب وقت میں شامل ہو جاؤں گا، تو پڑھ لینی چاہیے جلدی جلدی ایک کونے میں جا کے، تاکہ سنتوں پہ بھی عمل ہو، جماعت بھی ملے۔ اگر نہیں پڑھی تو پھر وہی سنتیں جو ہے اس کا وقت جو ہے فجر کا وہ نماز سے پہلے ہی کا وقت ہے، نماز کے بعد یہ سنتیں قضا ہو گئی ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ بعض علماء صرف اپنی ایک طبیعت اور یعنی ان کا جو رجحان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اشراق کے وقت پڑھ لو، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کا اجر دے دیں، تو وہ ہو سکتا والی بات ہے، کوئی اس میں یقینی یا پکی بات روایات میں ثابت نہیں ہے۔ سنتیں جو پہلے کی ہیں وہ جب قضا ہو گئی تو قضا ہو گئی، کیونکہ سنتیں فجر کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔